رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رحمت کی گھٹا چھائی ہے ہر آن مبارک، کل عالم اسلام کو رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، آزاد ہے روحانیت صاحب ایمان، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاه والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين او كما قال عليه الصلاه والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب ان قریب رمضان کی آمد ہے اور رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ. آنے والا منگل سے ورنہ بدھ سے ہر حال میں روزہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب ہی سے کیا کرتے تھے، رجب ہی سے اہتمام فرمایا کرتے تھے. چنانچہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھ کو پہنچا دیجیے، یعنی زندگی اتنی عطا فرمائیے کہ میں رمضان کا مہینہ پا سکوں اور اس میں عبادت کا اہتمام کر سکوں. تو سوچئے کہ اللہ کے رسول جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ، اللہ کے بعد جو بھی ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے علاوہ حضور کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ ہستی رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور ہم لوگ دنیا دار غفلت میں پڑے ہوئے کوئی رمضان کا اہتمام نہیں کرتے اور نعوذ باللہ ہم لوگوں کی نظریات، فکر بدل گیا، ماحول بدل گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کھانے پینے کے لیے اور کپڑا پہننے کے لیے نعوذ باللہ بنایا گیا. میں آپ لوگوں کے سامنے 15 سال سے آ رہا ہوں رمضان مدرسے کی وجہ سے، لیکن 4 سال سے جو خطابت میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ کم سے کم روزانہ ہزاروں عورتیں عشاء کی نماز اور تراویح تک نہیں پڑھتی ہیں، مرد حضرات بھی نہیں پڑھتے اور کپڑا خریدنے میں لگ جاتے ہیں. یہ سمجھیے کہ رمضان سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. یہ بڑی غفلت، یعنی سوچ بدل گیا. شیطان نے کیا پٹی پڑھائی کہ رمضان کس لیے آیا تھا اور ہم لوگ رمضان کو سمجھ کیا بیٹھے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ڈکشنری اور لغوی معنی آتے ہیں
رمزا یرمزو کے معنی جلا دینا، خاک کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ چنانچہ رمضان کے اندر جیسا کہ میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ روایت نقل کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اس کی نیکی کا یقین کرتے ہوئے اور اس کے آداب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے گناہ کو یہ رمضان اور روزہ جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی گندگی پڑی ہو، آگ لگائیے، ساری گندگی کو جلا کر کے راکھ کر کے پاک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان سارے گناہوں کو ملیا میٹ اور برباد کر دیتا ہے، جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ گوبر ہے تو گوبر ناپاک ہے، لیکن گوبر کو جلا دیجئے تو جلنے کے بعد وہ گوبر کو جو راکھ ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کپڑا یہ ناپاک ہے لیکن جل گیا تو اس کی جو اثرات ہیں وہ پاک ہو گئے، تو جلنے کی وجہ سے یعنی پاکی کی جو بہت سارے تقریباً 18 طریقے لکھے ہیں کہ تیمم سے پاکی ہوتی ہے، وضو سے، غسل سے، کھرچنے سے، رگڑنے سے، پوچھنے سے، اسی طرح جلانے سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو نفس امارہ اور نفس و شیطان کی غلامی میں ہم لوگ جو بندش میں پڑے ہوئے ہیں اور نفس گندا ہو چکا ہے، 1 مہینہ ریہرسل کرانے کا اور سروسنگ کرانے کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ برستی ہے، لیکن بزرگان دین فرماتی ہیں علماء کرام کہ اللہ کی رحمت جو رمضان میں برستی ہے وہ سالوں بھر کی رحمت 11 مہینہ کی ایک طرف اور رمضان کی رحمت ایک طرف، تو ایسی نسبت ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ کا۔ یہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اسی لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں۔ اور رمضان کے روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ تو چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ امت محمدیہ ڈر جاتی کہ یا اللہ 30 دن روزہ رکھنا ہے، دن میں اپنے کھانا پینا نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ جتنی بھی انبیاء کی امت آئے ہیں سارے انبیاء کی امت پر روزہ فرض کیا گیا، البتہ کیفیت اور یعنی یہ اس کی کوانٹیٹی کی بھی فرق تھی اور کیفیت کی بھی فرق تھی کہ کس طرح کسی میں 60 کسی کا 30 اور کیفیت الگ الگ تھی، لیکن ہر امت کے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور حدیث میں جیسا کہ ہے التقوی ملاک الحسنات، کہ تقوی یہ نیکیوں کی کنجی ہے۔ جس طرح کسی مال گودام کا چابی مل جائے، ساری دولت اس کے قبضے میں ہے، خزانے کی چابی جس کو مل جائے پورے خزانہ اس کے قبضے کے اندر ہے، اسی طرح جس آدمی کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، التقوی ملاک الحسنات، کہ تقوی یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، کنجی ہے، جس کو تقوی مل گیا وہ ساری دولت مل گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کو سمجھیے اچھا سے۔ قرآن پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی جب پیدا ہو جاتا ہے تو نیکی کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور تقوی نہ ہو تو نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جو شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن سے صحیح ہدایت، قرآن سے صحیح رہبری، قرآن سے صحیح فائدہ وہی حاصل کرے گا جن کے دلوں کے اندر تقوی کا چراغ روشن ہو، جن کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے کہا لعلکم تتقون، کے روزہ اس لیے میں رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ اب ہماری عمر تقریباً 24-25 سال سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے بعض 50 سال سے، بعض 40 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی ہو۔ اب ہم 50 سال سے، 60 سال سے، 40 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، تقوی کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ بیمار ہو جائے، جیسے کہ سردی نزلہ کا بیمار ہو جائے، سینس کا پرابلم ہو جائے، تو اس کو یا ٹی وی کا مرض ہو جائے نعوذ باللہ کسی کو، تو ڈاکٹر اس کو علاج بھی بتاتا ہے، ٹیبلٹ بھی دیتا ہے، انجیکشن بھی دیتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب اگر کسی کو نعوذ باللہ ٹی وی کی بیماری ہو جائے، ٹی وی کی دوا اور انجیکشن بھی چلے، اور ساتھ ساتھ آئس کریم اور برف بھی کھائے، تو یاد رکھیے کہ دوا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ روزے کا انجیکشن اور تراویح کی ٹیبلٹ تو کھاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو گناہ کی بد پرہیزی ہے، اس گناہ سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے روزے کا جو اثر تھا وہ روزے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یا اور ماشاءاللہ آپ لوگ پاس گاڑی ہے اے سی والی، آپ لوگ جب اے سی کی گاڑی چلاتے ہیں اور شیشہ لاک ہوتا ہے تب جا کر کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر شیشہ کو کھول دیا جائے تو پھر اے سی لاکھ چلے اس سے ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ روزے کا اے سی تو چالو اور آن کر دیتے ہیں، لیکن گناہ کی کھڑکی نہیں بند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تقوی ہونا، وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابرین حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ 2 مرتبہ۔ تو ان کے دلوں کے اندر دیکھیے کہ کیا تقوی تھا۔ اور فضائل رمضان کے اندر پڑھیے ہمارے اکابرین کے کیسے وہ رمضان گزارتے تھے۔ تو جس طریقے سے ایک آدمی علاج کرائے اور پرہیز نہ کرے، ٹی وی کا بیماری ہو، ایک طرف دوا اور ٹیبلٹ چلے اور دوسری طرف آئس کریم اور برف کھاتا رہے، اس کو دوا سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح روزہ کا انجیکشن اور تراویح کی ٹیبلٹ کیپسول کھاتا رہے، لیکن گناہ کی جو بد پرہیزی ہے اس سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو تقوی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے تقوی پیدا نہ ہونے کا۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ رمضان ہی میں نعوذ باللہ فلم بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، حرام کھانا بھی چل رہا ہے، اور سارے گناہ اس کے اندر چل رہے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں روزہ رکھ کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ عذاب سے تو بچ جائے گا۔ یہ دیکھیے کیا ہے، ایسا نہ یہ غلط فہمی مت پیدا کیجئے کہ ارے ہم گناہ سے نہیں بچتے ہیں تو روزہ کیوں نہیں، کیا فائدہ؟ نہیں، روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو اثرات ہونا چاہیے تھے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو بعض لوگ شروع سے ہی پرہیز نہیں کرتے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ رمضان بھر بچتے ہیں اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا اسی دن سے نماز چھوڑ دیے اور نیت کر کے سوتے ہیں نعوذ باللہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر علاج چلائے اور کہتا ہے کہ زندگی تجھے خارش ہے، یہ
اور ایک جیما ہے زندگی بھر بیگن نہیں کھانا پڑے گا، 1 سال کا کورس چلایا، 1 سال کے کورس کے بعد بیگن کھانا شروع کیا، برف کھانا شروع کیا تو پھر دوبارہ بیماری لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی رمضان بھر تو پرہیز کرے اور عید کے بعد وہی بے لگام گھوڑے کی طرح نفس کی خواہشات پوری کرے تو جو تقوی حاصل ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوا سے فائدہ کہ دوا چلے تو بھی پرہیز کرے، دوا کا کورس پورا ہو جائے تو پوری زندگی پرہیز کرے تب جا کر کے دوا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، تقوی کی زندگی گزارو موت تک۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی تم غفلت نہ پڑو۔ یہ بھول ہے ہم لوگوں کی کہ ارے رمضان بھر کر لیتے ہیں پھر 11 مہینہ نفس کے غلامی اور شیطان کی پیروی کریں گے تو اس سے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کی قدردانی کریں۔ رمضان کے ایک روزے کی قیمت کیا ہے؟ چنانچہ ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی رمضان کا ایک روزہ قضا کر دے بغیر مرض، کہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، لم یقضی صوم الدہر وان صام کلہ او کما قال، کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی روزہ رکھ لے تو رمضان کے ایک روزہ کی جو طاقت ہے، رمضان کے ایک روزے کی جو قیمت ہے، رمضان کے ایک روزے کا ویلو جو اللہ کے نزدیک ہے، کوئی آدمی اس کے بدلے میں 1 ارب بھی روزہ رکھ لے تو 1 ارب غیر رمضان، رمضان کے چھوڑ کے غیر رمضان کا روزہ 1 ارب اور رمضان کا روزہ 1، تو رمضان کا روزہ بھاری پڑ جائے گا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رم جھم جو برستی ہے، اور اللہ کی رحمت بالکل کھل کر کے برستی ہے، اور اللہ کی رحمت رمضان میں دریا ہے، پورے 11 مہینہ میں ایک قطرہ ہے۔ اگر اسی لیے تو اللہ کے رسول فرمائے مسجد نبوی میں خطبہ کے وقت، اور جبرائیل امین فرمائے کہ اے اللہ کے رسول رغم انفہ من ادرک رمضان الی آخر الحدیث، کے ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرمائے آمین۔ جبکہ اللہ کے رسول 23 سال قتل کرنے والے کی اسکیم بنانے والوں کو معاف کر دیے اور ہلاکت کی دعا پر آمین نہیں کہے۔ اللہ کی طرف سے پیشی ہوئی کہ ان طائف والوں نے ستایا ہے، کہیے دونوں پہاڑ کو ملا کر کے چور کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نہیں فرمائے۔ یہاں اللہ کے رسول منع کر سکتے تھے کہ اے اللہ یہ بد دعا مت فرمائیے، لیکن اللہ کے رسول کوئی اس پر اپیل نہیں کیے، کوئی اس پر معذرت نہیں کیے، آمین کہے۔ اب لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، رمضان میں بدمعاشی کرتے ہیں، اور جب پھر ان کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ دعا تعویذ عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول کی بد دعا جس آدمی پر پڑ جائے، پوری دنیا کے عاملین مل کر کے اس کے حالات اچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑی اہم مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کریں کہ اس کی ایک روزے کی قیمت کیا ہے۔ اب نوجوان طبقہ، نوجوان نسل جم جو کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، اس کے چلتے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، خدائے پاک کی قسم، اور 1000 بار خدائے رب ذوالجلال کی قسم کہ روزہ جو چھوڑنے کی اجازت قرآن میں ملا ہے، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ روزہ صرف 2 وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، مرض اور بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، تیسرا کوئی وجہ نہیں ہے۔
اگر ایگزام کی تیاری ہو، جم کی پریکٹس ہو اور نوکری کے ایگزام تیاری کے لیے، پریکٹس کے لیے، تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس کمائی کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے اور کبھی بھی اس کی دین اور دنیا نہیں سنور سکتی ہے۔ یہ رسول کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو یہ، ہاں میرا بچہ میٹرک کی تیاری کر رہا، روزہ نہیں رکھتا ہے، کیسی بے شرمی آ گئی۔ ارے چاہے فیل ہو جائے تو ہو جائے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ایک عرب یہ تو مثال کے میں دیا کہ ایک پدم کے روزہ ایک طرف اور رمضان کے روزہ کی برکت ایک طرف، ایک پدم روزہ پر ایک رمضان کا روزہ بھاری ہے۔ اتنی بڑی قیمتی دولت کو چھوڑ کر کے ہم رمضان ایگزام کی تیاری، جم کی پریکٹس، جس بدن کو مٹی اور کیڑے کھائیں گے اس کو بنانے کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت کو مول لیں، جبکہ اس رمضان کے مہینے میں فرشتے اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے تلاش کرنے والو آگے بڑھو، آگے بڑھو، اللہ کی طرف آؤ، ویا باغی الشر، اور اے نفس کے پجاریوں، اے نفس کے غلاموں، اے برائی کرنے والو اقصر، رک جا، رک جا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس اعلان کے اوپر ہم لوگ توجہ اور دھیان نہیں دیتے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ رمضان آیا جنت کے دروازے کھول دے گئے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے ہم لوگ کو شیخ الحدیث جو ابھی ہیں مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم، تو انہوں نے کہا کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے رمضان میں، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہ جو انسان مسلمان کرتا ہے وہ شیطانی دباؤ میں نہیں، بلکہ نفس کی وجہ سے اور نفس کی شرارت اور بدماشی کی وجہ سے وہ آدمی نفس کی گندگی اور خباثت کی وجہ سے وہ رمضان میں گناہ کرتا ہے، شیطان نہیں کرواتا ہے۔ اور مثال دیے کہ جس طرح ایک ہانڈی کو ابالو اور پورے تاؤ پر اور پورے آنچ پر اس کو ابالو اور آنچ سے چولہے سے نیچے اتار دو تو دیکھو گے کہ فوراً وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، 1-2 منٹ 5 منٹ تک وہ ابلتے رہتا ہے۔ اسی طرح 11 مہینہ تک اس نے جو نفس کی عیاشی، نفس کی جو بدماشی کیا ہے، نفس کی جو پرستش کیا ہے، نفس کی جو غلامی کیا ہے، نفس کو کھلا پلا کر کے موٹا اور سانڈ کر دیا ہے، وہ اتنا بدماش ہو چکا ہے کہ شیطان تو قید ہے، لیکن پھر بھی نفس کے جوش کی وجہ سے اور خباثت طبیعت کی وجہ سے وہ گناہ کرنے سے نہیں رک رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں، اور یہ بری رسم جو چل پڑی ہے 3-5 دن کی، 10 دن کی تراویح، اللہ کی رسول ایک ساتھ بیان فرمائے، من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ اس کے اصول و آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کی رات میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، جس طریقے سے 29 یا 30 دن روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے 29 یا 30 دن تراویح پڑھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ روزہ تو 30 یا 29 ہے اور تراویح جو ہے 5 اور 10 اور 8 دن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر جس آدمی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ 10 دن قرآن مکمل کرنے کے بعد روزانہ تراویح پڑھ سکے، تو ایسی تراویح میں شریک ہی نہ ہو، بلکہ مسجد کی تراویح میں شریک ہو تاکہ اس کی برکت سے پورے مہینہ مکمل وہ تراویح پڑھ سکے۔ یہ تو نقصان اور گھاٹ، یہ کس نے نکال دیا کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد بقیہ دن تراویح نہیں پڑھنی ہے؟ وہاں اگر سفر میں چلا گیا قرآن مکمل کر کے، تو سفر میں چونکہ صرف فرض اور وتر نماز پڑھنا ہے، تراویح وہاں پر معاف ہے،
روزہ بھی معاف ہے، اگر نہیں رکھ لیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن سہولت ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ بعد میں قضا میں دقت ہوتی ہے۔ سفر میں چلا گیا تب تراویح اس کے لیے معاف ہے، لیکن حضر میں ہو، جو آدمی گھر میں رہتا ہو تو یاد رکھیے کہ اس کو تراویح مکمل پڑھنی چاہیے۔ یہ غلط رسم و رواج ہم لوگ نکال دیے کہ تراویح مکمل نہیں پڑھتے ہیں، تراویح مکمل پڑھنی چاہیے۔ جس طرح 30 روزہ 30 انجیکشن ہے، اسی طریقے سے تراویح یہ بھی ٹیبلٹ اور کیپسول کے مانند ہے۔ ان دونوں کو ملانے کی وجہ سے کہ روزہ کی وجہ سے نفس کی جو گندگی ہے اس گندگی کو چھڑایا جاتا ہے، اور گندگی چھڑانے کے بعد رمضان کے اندر جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کے برکت سے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ہوا ذخر لک فی السماء نور لک فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر تیرے نور ہوگا اور آخرت کے اندر ثواب ہوگا۔ ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دل کے اوپر زنگ اور گندگی لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کے اوپر 11 مہینہ گندگی اور نفسانیت کی وجہ سے ایک طرح کا زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اس دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، کسی حدیث کا قول، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فرمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، کہ تلاوت کرنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، چاہے اس کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب کا فرمان ہے کہ اس کا ایمان بڑھے گا، اس کے نفس کے اندر گندگی ہٹے گی، اور اس کے اوپر تقوی کی جو قلی ہوتی ہے، پینٹ ہوتا ہے، وہ چڑھتا ہے۔ اسی لیے دونوں چیز کرنی ہے۔ اگر صرف اس کھڑکی میں گندگی لگ گئی اور سرس پتا رگڑ کر چھوڑ دیجئے تو اس کے اندر لائٹ نہیں آ سکتا، اس کی بقا نہیں رہ سکتی ہے، اس کا لائف نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ پینٹ نہیں ماریں گے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر کے سرس پتا سے رگڑائی تو ہوتی ہے، لیکن تراویح کے اندر جو پینٹ چڑھتا ہے قرآن کا، زادتہم ایمانا، ایمان کی بڑھوتری کا، یہ کیسے ہے؟ دونوں کام کرنا پڑے گا تب جا کر کے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ 8 دن میں چھٹی کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں آفس میں، نماز ہی نہیں پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، تراویح پڑھتے ہی نہیں، سراسر وہ گھاٹے اور نقصان کے اندر، تباہی اور بربادی کے اندر ہے۔ ہاں سفر میں ہو، سفر میں چلے گئے تو وہاں تو سنت بھی معاف ہے، تو یہ تراویح بھی معاف ہے، وہاں اگر وقت ہے تو پڑھے، وقت نہیں ہے تو نہ پڑھے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن گھر میں رہتے ہوئے آفس اور ہوٹل میں بیٹھ کر جو اس طریقے سے چھٹی مناتے ہیں وہ لوگ بڑے گھاٹے اور نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ دیتے، صحابہ کو سمجھاتے، اور اس کے اندر غریب مسلمانوں کو ہیلپ اور مدد کرنے کی تلقین دیتے۔ اگرچہ حدیث میں ہے کہ ایک گھونٹ لسی ہو، ایک لقمہ، ایک کھجوری کیوں نہ ہو، تو من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، کہ جو آدمی روزہ افطار کرانے کا انتظام کرے تو روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو ترغیب دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا؟ رمضان کی تیاری ہم لوگ کیسے کریں؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا۔ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم سلم لرمضان،
اے اللہ مجھ کو رمضان کے لیے سلامتی عطا فرمائیے، یعنی رمضان شروع ہو جائے اس وقت تک میری زندگی کو باقی رکھیے، مجھے صحت دیجیے، طاقت دیجیے اور میری زندگی کو باقی رکھیے رمضان کے لیے۔ وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے بھی سلامتی کا ذریعہ بنا، یعنی رمضان آئے تو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کہ رمضان میں گناہ کرے، رمضان کا روزہ نہ رکھیں، تراویح نہ پڑھیں، فلم وہی دیکھنا، جھوٹ وہی بولنا، گالی وہی دینا اور وہی داڑھی منڈانا، سارے کے سارے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے جس طریقے سے مجھے سلامت رکھیے رمضان کے لیے، اسی طرح رمضان کو میرے لیے سلامت بنا، یعنی رمضان کے اندر میں گناہ نہ کروں، اس کی توفیق عطا فرما۔ وَسَلِّمْهُ مُتَقَبَّلًا، اور رمضان کو سلامتی رکھیے اس حال میں کہ رمضان میرے طرف سے قبول کیا جائے۔ اگر رمضان گزر جائے لیکن نعوذ باللہ اگر ہمارا رمضان قبول نہ ہوا تو پھر جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیہات میں لوگ کھیتی کے موقع پر کھیتی لگاتے ہیں، وہ لوگ جو لگائے وہ کاٹے اور جو لوگ نہیں لگائے نہیں کاٹے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے جو رمضان میں صحیح زندگی گزارے وہ لوگ تو فائدہ حاصل کریں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کتنی یعنی سوچئے کہ روزے داروں کی کیا قدر ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں دروازہ جو 8 ہوگا ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیرابی حاصل کرنے کے، یعنی پیاس بجھ جانے کے۔ تو جو جتنے بھی روزہ دار ہیں، صرف اور صرف روزہ دار اس دروازے سے اور گیٹ سے داخل ہوگا، اور بقیہ ان کے داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا۔ یعنی نماز کے لیے، نمازیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، عالموں کے لیے الگ دروازہ نہیں رکھا، دروازہ رکھا تو کس کے لیے؟ باب الریان، یہ روزہ داروں کے لیے کہ جتنے بھی روزہ دار ہیں وہ لوگ اس سے داخل ہوں گے۔ اور الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور تمام عبادتوں کا بدلہ فرشتوں سے اللہ دلوائیں گے، لیکن اللہ روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیں گے کہ اے میرے بندو، تم لوگوں نے حالانکہ قادر تھے اکیلے روم میں بند ہو کر کے کھاتے اور لوگوں کے سامنے کہہ دیتے کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن جس طریقے سے تم لوگ اللہ کے ڈر سے روزہ رکھتے ہو اور کھانے کا پورا موقع ہوتا ہے لیکن کھاتے نہیں ہو، اسی طرح 11 مہینہ یہ پریکٹس کرو کہ تم لوگ حرام نہیں کرو گے اور حرام کی زندگی نہیں گزارو گے۔ اللہ تعالی حلال کھانے سے روک کر کے پریکٹس کروائے کہ 11 مہینہ حرام نہ کماؤ، حرام نہ کھاؤ، اور 1 مہینہ نماز 20 رکعت زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کی پریکٹس کروائے کہ پورے 11 سال تمہارا 5 وقتیہ نماز نہ چھوٹے۔ یہ ریہرسل کا مہینہ ہے اور سروسنگ کا مہینہ ہے کہ جس طرح ہر آدمی کی گاڑی کی سروسنگ کے بعد اس کے اندر ایک طاقت اور انرجی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد ایمانی طاقت، ایمانی حرارت میں بڑھوتری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ اگر عربی میں دعا نہیں کر سکتے تو اردو ہی میں دعا کیجئے کہ اے اللہ رمضان کے لیے مجھے زندگی عطا فرما، رمضان کو صحیح سالم گزاریے۔ تو سب دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا یہ کہ اگر قضائے عمری نماز ہو تو قضائے عمری نماز کیجئے، اور وہ بیچارے نادان کے بات میں مت جائیے کہ قضائے عمری نہیں کرنا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کے اندر سارے صحاح ستہ کے اندر امام جو ترجمہ قائم کیا ہیڈنگ باب قضاء الفوائد، چھوٹی ہوئی نماز کے قضا کے بیان میں تمام محدثین، بخاری، مسلم، تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ
اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کرنی پڑے گی. اس لیے جو نادان لوگ ہیں کہ قضاء عمری نہیں کرنی پڑے گی وہ حدیث سے جاہل ہیں, ان کو حدیث کا علم ہے ہی نہیں. جو اس طریقے سے اللہ کے نبی کا جو انکار کرتے ہیں, حدیث کا وہ دراصل وہ انکار کرتے ہیں, اس لیے ان کے جہالت کی بات میں مت آئیے, اپنی نبی کی بات مانیے, اور نبی کی جو حدیث کا منکر ہے اس کی بات کو مت مانیے. قضائے عمری موت سے پہلے کرنا پڑے گا. تمام صحائح ستہ کی کتاب میں یہ حدیث مروی ہے, اور عنوان ہی قائم کیا, چیپٹر ہی قائم کیا, باب قضاء الفوائد, قضا چھوٹی ہوئی نماز کے قضا کے بیان میں. تو قضائے عمری کریں. اسی طریقے سے اگر قسم کا کفارہ رہ گیا, قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے, یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نظر مانا ہے تو اس کو بھی پوری کرنی پڑے گی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ نُذُورَكُمْ کہ اپنے نظر کو تم لوگ پوری کرو, یہ قرآن کا انکار ہے. اور اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں. اسی طرح پچھلے سال کی جو زکوٰۃ رہ گئی, رمضان شروع ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ بہت لوگ ابھی تک, جن سے رسید کاٹتا ہوں ابھی تک بہت یعنی 10-15 لوگ ایسے ہیں کہ ابھی تک وہ ہم سے رسید نہیں کٹوائے. اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں. یاد رکھیے کہ جس طرح لاک ڈاؤن میں نماز معاف نہیں ہے, لاک ڈاؤن میں جس طریقے سے روزہ معاف نہیں ہے, اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمدنی نہیں ہوئی تو زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس 40 لاکھ کے یہ پراپرٹی ہے, 40 لاکھ کا کپڑا ہے, 40 لاکھ کا زیور ہے, 40 لاکھ کا پلمبر کا سامان ہے, جو بھی تجارت کی سامان ہو, اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو 1 لاکھ روپیہ کپڑا تقسیم کر دیجئے, 1 لاکھ کا جوتا تقسیم کر دیجئے, 1 لاکھ کا سونا چاندی تقسیم کر دیجئے. لیکن کرنا پڑے گا جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز روزہ معاف نہیں ہے, اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہے. زکوٰۃ تو نکالنا پڑے گا, یہ اسلام کا کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس کے بغیر اسلام ادھورا ہے. الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام کہ زکوٰۃ تو یہ اسلام کا پل ہے, کہ جس طرح بغیر پل کے آدمی راستہ کی پرواز نہیں کر سکتا ہے, اسی طرح بغیر زکوٰۃ کے جنت کے تک پل کے بغیر پار نہیں کر سکتا ہے, وہیں اٹک جائے گا. جیسا کہ پچھلے جمعہ بیان کیا کہ چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ کی چیکنگ میں بہت سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اسی طرح امسال جو زکوٰۃ نکالنا ہے, بہتر ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیجئے. اگرچہ زکوٰۃ کی تقسیم رمضان میں کیجئے لیکن رمضان سے پہلے کر لیجئے. اسی طرح حقوق العباد کہ کسی کی زمین دبائے, بہنوں کو میراث نہیں دیے, قرضہ ہے, یہ ہے, ادھاری ہے, سب کو رمضان شروع ہونے سے پہلے ادا کر لیجئے. اسی طرح رمضان کے اندر کھانے پینے جتنی ضروریات زندگی کی چیز ہے, کھانے پینے سے لے کر کپڑا تک, تمام چیزوں کو رمضان شروع ہونے سے پہلے لے لیجئے. یہ کون شیطان پڑھا دیا ہے کہ ہم بعض عورتوں سے پوچھے, گھر کی عورتیں, کہ رمضان ہی میں کیوں تم لوگ لیتی ہے, بولتی ہے کہ رمضان میں لینے سے حساب نہیں ہوگا. میں تو آج تک کسی حدیث میں یا فقہ کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رمضان میں لینے سے حساب نہیں ہوگا. رمضان میں فضول خرچی کیجئے گا تو بھی حساب دینا پڑے گا, گناہ ہوگا. اور غیر رمضان میں ضرورت کی وجہ سے لیجئے گا تو ضرورت کی وجہ سے لینے میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے. شیطان پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچا دیا. اس لیے عورتیں خاص کر کے دیہات سے روزہ چھوڑ کر کے, نماز چھوڑ کر کے عید کے لیے کپڑا لینے آتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. رمضان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کے خلاف ہم لوگ چل رہے ہیں. اس لیے شہر والے رواج خاص کر کے ڈالیں. آپ لوگ تو قریب ہیں کہ جتنے بھی کیا ہے کھانے پینے سے لے کر کپڑا, جوتا,
جتنی بھی ضروریات عید کی ہے ساری چیزوں کو رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ اگر یہ شہر والے ماحول بنا دیں اور دیہات والے دیکھیں گے کہ شہر کے لوگ اس طریقے سے رمضان کے لیے تمام چیزوں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ایک امید ہے کہ انشاءاللہ شہر دیہات والوں کی عادت ہے کہ شہر والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اس کی برکت سے ان کو بھی ہدایت ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کی تمام ضروریات، عید کی تمام ضروریات رمضان سے پہلے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اچھا ایک آخرت کا تو نقصان ہی ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ غیر مسلمین مارواڑی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جتنی کمائی عید کے نام پر ہم لوگ کماتے ہیں سال بھر میں کبھی بھی ایسی کمائی نہیں ہوتی ہے، اور تجربے کی بات ہے کہ عید سے قبل جو کپڑا 1500 میں ملتا ہے عید کے موقع پر اور عید کے نام پر کم سے کم 2000-2500 لوٹتے ہیں۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے مسلمانوں کی، ایک تو روزہ خراب کرتے ہیں اور دوسرا کہ دنیا کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے آپ لوگ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہے اور جتنی بھی خرید فروخت کی چیزیں اللہ نے پیسہ دیا ہے رمضان سے پہلے تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اگر اس طریقے سے ہم رمضان گزاریں اور اسی طریقے سے رمضان کے دنوں میں افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اگر یہ اپنے بس میں جو چیز ہے اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں رمضان صحیح سے گزارنے کی توفیق ہوگی۔ اور اللہ نے جو فرمایا لعلکم تتقون کہ تمہارے دلوں میں تقوی حاصل ہو جائے گا، اس کی برکت سے امید ہے انشاءاللہ تقوی بھی حاصل ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔